ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو شاید راستہ دیا جا رہا ہے اس ٹائم عمران خان کو وے آؤٹ کا. اس سے ایک بہت بڑی اور بڑی ضروری ایک اور بات کہی اپنے اضافی نوٹ میں, اس کے اوپر کسی سیاسی پارٹی کا دھیان نہیں گیا. تو لطیف کھوسہ کی بہو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سماعت اور بڑے انٹرسٹنگ جواب آئے ہیں خاص طور پہ ISI کی طرف سے. السلام علیکم, میں ہوں داشمیہ, مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. عمران خان کو جی معصوم کہہ دیا ہے عطر من اللہ نے, اور اس کے اوپر بہت مسئلہ ہے ساروں کو, لیکن انہوں نے اس سے ایک بہت بڑی اور بڑی ضروری ایک اور بات کہی اپنے اضافی نوٹ میں. اس کے اوپر کسی سیاسی پارٹی کا دھیان نہیں گیا. اسے یہی پتا لگتا ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیز کتنا چھوٹا سوچتی ہیں, اپنے مطلب کا سوچتی ہیں, روٹ کاز کی طرف ان کا ارادہ ہی نہیں ہے, نیت ہی نہیں ہے جانے کی. اس کے اوپر بات کروں گی ابھی میں آگے. ساتھ ساتھ جی سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے, آڈیو لیکس کی سماعت ہوئی ہے, امپورٹنٹ تھی دونوں. PTI فیوچر میں یہ جو بلہ ان کا نشان ہے اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کیا کرے گی, اور کیا پاکستان میں پہلے کسی پارٹی کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ اس کا انتخابی نشان لے لیا گیا ہو یا اس کا انٹرا پارٹی الیکشن کل عدم قرار دے دیا گیا ہو. اس ساری چیز کے اوپر بات ہوگی, لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. خیر, کل سماعت جو ہوئی ہے سپریم کورٹ کی سائفر کیس کے بارے میں, اس میں انہوں نے عمران خان اور شامی محمود قریشی کے بارے میں بڑے انپورٹنٹ ریمارکس پاس کیے تھے کہ یہ بے وجہ کا ویک گراؤنڈز کے اوپر کیس چل رہا ہے, ہمیں ریکارڈ کے اندر کچھ ایسا نہیں ملا جو ملک غداری کے زمرے میں آتا ہو یا اس بارے میں بات ہو. اچھا رہا, ان کی ضمانت بھی منظور ہو گئی. لیکن عطر من اللہ نے جو جسٹس ہیں انہوں نے ایک لفظ یوز کیا عمران خان کے لیے, وہ تھا معصوم کا. اب یہ PMLN کو بہت برا لگا ہے. آج 3 ڈفرنٹ PMLN رہنماؤں نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی ہے. مریم اورنگزیب وغیرہ بڑی اگریسو کی, جی کیا ضرورت ہے, کیوں آپ جو ہے عمران خان ابھی وہ پروو نہیں ہوا کہ اس کے اوپر کوئی کیس نہیں چل سکتا, ابھی وہ جیل کے اندر ہی بیٹھا, تو آپ معصوم کا لفظ کیوں کورٹ استعمال کر رہی ہے. پہلے کورٹ ان کے لیے گڈ ٹو سی یو استعمال کر چکی ہے. یہ ساری بات یہ دیکھیں کہ عطر من اللہ کی جو اضافی نوٹ کے اندر معصوم کا لفظ اتنا میرے لیے کنسرننگ یا شاکنگ یا اس طرح سے نہیں تھا کہ اس کے بارے میں اتنا واویلا مچایا جائے, بٹ جو انہوں نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں جو کنسرن ہونا چاہیے تھا سیاسی پارٹیوں کا, اس کے اوپر شاید پریس کانفرنس کر دیتے تو شاید سینس بن جاتی. انہوں نے اپنے اضافی نوٹ میں کہا ہے کہ تقریباً تمام منتخب وزراء اعظم وقت سے پہلے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد قید میں رہے ہیں, جبکہ آئین توڑنے والے کسی آمر نے ایک دن بھی قید نہیں کاٹی. وزراء اعظم کو نائل قرار دیا گیا اور سیاسی مخالفین کو اختلاف رائے پر ستایا گیا. ایک وزیر اعظم کو تو پھانسی تک دے دی گئی. 2018 کے الیکشن ایک سیاسی جماعت کے ساتھ غیر مساوی سلوک کی مثال تھے. یہ جس پارٹی کے ساتھ غیر مساوی سلوک 2018 میں ہوا وہ PMLN کی بات ہو رہی ہے. تو اسی کو سوچ لیتے, ان کو بھی تھوڑا سا سپریم کورٹ نے ان کے بارے میں بھی تھوڑی اچھی بات کر دی ہے. لیکن یہ باتیں ہیں جس کے اوپر فوکس کرنے کی ہماری سیاسی پارٹیز کو ضرورت ہے. ایسے بیانوں کو کیوں آپ بات نہیں کرتے, ایسے اس کو اگنور کیا ان ساروں نے جیسے بات کی ہی نہیں ہے. جی جسٹس نے روٹ کاز کی طرف ہی نہیں جانا, پرابلم کی طرف ہی نہیں جانا, بس اتنا سا ایک ڈبہ ہے نا جس کے اندر بند کیا ہوا ہے آپ ساروں کو, یہ سیاسی پارٹیز کو, اس کے اندر ہی رہتے ہیں, اسی کے اندر لڑتے ہیں, اور بس دیٹس اٹ. یہاں تک ان کا سب رک جاتا ہے, ان کا مائنڈ, ان کی سارے کنسرنز. یہ باتیں جس دن سے سب کچھ چل رہا ہے, اور میں نے بہت دفعہ ریپیٹ کی ہے یہ چیز کہ PMLN اور PTI تب تک سکسیس ان کو نہیں ملنی, تب تک ہمارے ملک کو سکسیس نہیں ملنی, جب تک کہ یہ ریئلائز نہ کر لیں کہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ پیج پہ ہونے کی زیادہ ضرورت تھی, بجائے اس کے کہ عمران خان سارا ٹائم باجوہ کے ساتھ ایک پیج پہ ہونے کی جو ہے نا وہ جو بین بجاتے رہے ہیں, اس سے کہیں گنا زیادہ. انہوں نے جو جسٹس عطر من اللہ نے بات کی ہے کہ آج تک آلموسٹ کسی وزیر اعظم نے پاکستان میں اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا ہے. عمران خان کے بارے میں لگتا تھا, عمران خان کو خود لگتا تھا کہ میرے ساتھ تو یار یہ ایسا نہیں کر سکتا, بٹ لک وٹ ہیپنڈ. ابھی ایک کو سزائے موت بھی دے دی, ضیاء الحق ہے, باجوہ ہے, کوئی بندہ ہے, آپ یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ انہیں جیل میں ڈال کے ایک دن ان کا گزروائیں, یہ تو بہت دور کی بات ہے. آپ ان سے ایک کویشچن بھی نہیں کر سکتے اکاؤنٹیبلٹی کا. یہ کویشچن آپ کے کنسرن کا ہونا چاہیے. یہ باتیں ہیں جس کو لے کے آپ پریس کانفرنسز کریں, اپنا دماغ لڑائیں, اور ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے سوچیں, بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے بیٹھے ہیں سیم ملک کے اندر ایک دو سیاسی پارٹی چلاتے ہوئے. یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. یہ ڈیموکریسی ہماری جمہوریت کے مفاد میں نہیں ہے, ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے, ہماری اکانومی, ہمارے لوگوں کی ویل بینگ, ہمارے ملک کی پراسپیرٹی کسی چیز کے مفاد میں نہیں ہے. اس ٹائم PMLN اور PTI کی رائیولری
राइवलरी नहीं है, ये जो दुश्मनी है, ये ज़्यादा बेहतर वर्ड है। खैर जहाँ तक साइफर केस की बात है, उसकी आज समाअत हुई है और इसके ऊपर ऑब्वियसली एक हद से ज़्यादा बात मीडिया या जो अंदर अटेंड कर रहे हैं उनको अलाउड नहीं है करना, क्योंकि जी कोर्ट ऑर्डर्स हैं। प्रोसिक्यूटर शाह खावर और जुल्फ़िकार अब्बास ने मीडिया से बाद में जी गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि जी शाह खावर ने इस दखासा के 28 गवाहान हैं, 2 का बयान और जिरा हो चुकी है। जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने कहा है कि हमारा केस 53A है जिसकी सज़ा उम्र कैद है। 10 घंटे चली है जी ये समाअत अकॉर्डिंग टू प्रोसिक्यूटर्स, सुबह 7 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। इसमें इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी मौजूद थी, शाह महमूद कुरैशी की फैमिली भी थी और इस तरीके से। लेकिन जो इमरान खान के लॉयर हैं नईम हैदर, उन्होंने ट्वीट की है कि 8 घंटे की साइफर की आज की समाअत, आज साइफर केस में एक अजीब उजलत नजर आई, ना मुलजिम ना वकील सफाई। बस प्रोसिक्यूटर ने झूठे गवाहान की एक फौज लाई और पीछे से दी गई हदायत पर अमल दरामद कराते हुए एक ही दिन में बगैर नोटिस दे गवाहान रिकॉर्ड कर लिए। सुबह 9 बजे से लेकर देर गए तक अदालत के बाहर अदालत के नाम पर ढोंग जारी रहा। हमारी तरफ से वकला को इजाज़त ही नहीं दी गई। ये तमाम कार्रवाई गैर कानूनी है, हम इस गैर कानूनी कार्रवाई को वापस करवाएंगे इंशाल्लाह। उन्होंने फर्दर ये भी कहा है कि जो गवाहान थे इनकी सारी जो वो बयान रिकॉर्ड हो रहे थे और वकील ही अंदर नहीं गए थे अभी। तो जो जज अबुल हसनात हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारी, अकॉर्डिंग टू नईम हैदर, कि आप जो है ना ये इस सारी जहमत और तकल्लुफ़ में पड़े ही ना इस हेयरिंग को चलाने की और डायरेक्ट इमरान खान के बारे में फ़ैसला दे दें, उनको सज़ा सुना दें आप। इस ड्रामे को ख़त्म करें, ये उनकी बात थी। नईम हैदर ने एक और ट्वीट की है, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट की जी। हाफिज़ फ़रत अब्बास हैं जो, उनके कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए जाने वाली लतीफ़ खोसा की बहू और उनके एसोसिएट्स समेत 5 वकला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे कागज़ात नामज़दगी भी छीन लिए हैं। ये है सिलेक्शन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये कागज़ात नामज़दगी वाले मसले तो चल रहे हैं, इसमें कोई वैसे दो राय नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अब गलत रिपोर्टिंग हो रही है या वो इस वक्त ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्ले का निशान ले लिया तो कागज़ात नामज़दगी भी इनके छीनते रहते हैं। और अभी जो लतीफ़ खोसा की बहू हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या ही कर सकते हैं सारी चीज़ का। आज ऑडियो लीक्स की समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट समाअत थी और बड़े इंटरेस्टिंग जवाब आए हैं ख़ासतौर पे आईएसआई की तरफ से। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तो ये समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी कर दी है और जो डीजी आईजी और डीजी एफआई हैं वो बज़ाते ख़ुद अपनी हैसियत में हाज़िरी लगवाएंगे कोर्ट में जाके और उन सारी चीज़ों के जवाब देंगे जो कोर्ट ने पूछे गए हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो उनसे अकाउंट्स ऑडियो लीक्स शेयर कर रहे हैं उनकी तफसीलात क्या हैं और किस तरीके से कॉल्स की सर्वेलेंस की जाती है और रिकॉर्डिंग की जाती है। जो एफआई है उसने टाइम मांग ली है कि उनको थोड़ी सी मोहलत दी जाए ताकि वो तफसील जो है पेश करें उनको इन सारे अकाउंट्स के बारे में। लेकिन जो हमारी आईएसआई है उन्होंने कहा है कि आईएसआई के पास सोशल मीडिया पर शेयर मालूमात के सोर्स का तयन करने की टेक्नोलॉजी ही मौजूद नहीं है। वजारत दिफा के ज़रिए ऑडियो लीक्स पर अपनी रिपोर्ट जमा कराई जिसके मुताबिक आईएसआई के पास सोशल मीडिया पर शेयर मालूमात के सोर्स का तयन करने की टेक्नोलॉजी ना होने की उन्होंने जो है ना इंकशाफ किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करे ऑडियो लीक की अकाउंट्स से शेयर किस अकाउंट से शेयर हुई। हुक्मनामे में कहा गया कि गैर कानूनी रिकॉर्डिंग की गई कॉल्स के ऑडियो शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसील जमा करवाई जाए। खैर ये वही बात है कि आगे से जो दोनों इदारे हैं एफआईए और डीजीआईजी उन्होंने यही बात कही है कि पाकिस्तान में जो प्राइवेसी है वो हमारा टॉप कंसर्न है और ये काम हम नहीं कर रहे और ना ही हमें इस किस्म का कोई ऑर्डर दिया गया है कि जो वफाकी हुकूमत है उसने किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं दी थी। ये अटार्नी जनरल ने कहा है तमाम शहरियों की प्राइवेसी और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। अभी तक तो नज़र नहीं आया और ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क सा बन जाता है इस सारे सीन के अंदर कि अच्छा ये एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कोई प्राइवेट कैपेसिटी में लगा हुआ है या फिर सियासी पार्टियों ने किसी को हायर करके ये काम करवा रहे हैं। बट बहरहाल एक इसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है और ये हमारे चेक एंड बैलेंस करने की ही इदारे हैं। अगर ये खुद नहीं कर रहे तो जो कर रहे हैं उनको पकड़े। खैर 19 फरवरी की तक ये समाअत अभी मुलतवी हो गई है, देखते हैं इसके बारे में क्या बनता है। खैर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान है और
اس کے بارے میں ان کا کیا لائے عمل ہونے والا ہے. ان کے گوہر علی خان جو رہنما تحریک انصاف ہیں, اب ان کو چیئرمین تو نہیں کہا جا سکتا, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اڈیالہ جیل کے باہر کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو منگل کی صبح عدالت میں چیلنج کریں گے, بلے کا نشان واپس لینے کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے, اور امید ہے کہ سپریم کورٹ مداخلت کرے, ہمارا نشان بحال ہو جائے گا. انہوں نے کہا اس فیصلے کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے پر غور ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن کے مستدفع آرڈر کی کاپی موصول نہیں ہوئی, اور یہ آرڈر ملتے ہی اسے چیلنج کر دیا جائے گا. اوبیسلی ٹیکنیکلٹی ہے, ابھی اگر وہ اس کو چیلنج فوری طور پہ کر دیتے تو جو رجسٹرار ہوتے ہیں کورٹ وغیرہ کے, وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہے تو اس کو ہم کنسیڈر نہیں کر سکتے. تو وہ کمپلیٹ ایک فائل ڈاکومنٹ تیار کریں گے, پھر جا کے جو ہے نا اس کو وہ کورٹ میں چیلنج کریں گے, اور اس کے بعد وہ رزلٹ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. لیکن ابھی بات یہ کر لیتے ہیں کہ پہلے پاسٹ میں پاکستان کی ہسٹری میں, تاریخ میں, کیا کسی اور پارٹی کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ان کا انتخابی نشان ان سے لے لیا گیا ہو, یا ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہو. ابھی نیوز کے اندر بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے نا کہ یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ کسی کا انتخابی نشان لے لیا ہے, تو ایزی رہیں تھوڑا. اس قسم کا مزاج باقی سیاسی پارٹیز دے رہی ہیں بیان. پیپلز پارٹی ہے جو, اس کا نشان جو تھا نا وہ لے لیا گیا تھا انتخابی, اور بے نظیر بھٹو تب الیکشنز میں تھیں. تلوار نشان ہوا کرتا تھا پیپلز پارٹی کا, اور جو ضیاء الحق تھے جب, تو اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی کے اوپر بڑا ٹف ٹائم آیا تھا, بڑے برے حالات ان کے چل رہے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کر دیا گیا تھا. تو اس ٹائم جب الیکشن ہوئے ہیں اور جو لسٹ آئی ہے نا اس کے اندر تلوار جو پیپلز پارٹی کا نشان تھا وہ انتخابی نشان تھا ہی نہیں. مطلب انہوں نے یہ نہیں کہ ان کو کوئی انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم قرار دیے ہوں, اس قسم کی سچویشن نہیں بنی, یا ان کو کوئی بیفور ہینڈ اس قسم کی بات ان کے ساتھ ہوئی ہو. انہیں یہ پتا تھا گہرا تانگ ہے ہمارے اوپر بہت, انتخابی نشان میں تلوار ہی نہیں تھا اس سارے لسٹ کے اندر. تو اس ٹائم کے اوپر پھر انہوں نے جو تیر کا نشان ہے اس کے اوپر بے نظیر نے الیکشن لڑے تھے, اور اس کے بعد سے پھر اس کے بعد ان کو تلوار کا نشان بھی واپس مل گیا تھا, اور تیر کا نشان بھی ان کے پاس تھا, بٹ انہوں نے کیری آن پھر تیر کے نشان کے ساتھ ہی کیا تھا. اب ان دو سچویشنز میں کوئی سملیرٹی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا بے نظیر یا پیپلز پارٹی کے اوپر. ایک آپ وہی بات ہو جاتی ہے جی, ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے, جو باس اور کا مزاج ہوگا, جو ان کی رائے ہوگی وہ دوسری آپ کی سویلین کے ساتھ کر دیا جائے گا. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ وہی ہوا تھا کہ نشان ہی غائب کر دیا ان کا الیکشن کمیشن کی لسٹ میں سے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ نہیں ہوا. ان کی انٹرا پارٹی الیکشن کی پوری جو ہے اس کو اسکروٹنی کی گئی ہے, اس کا پورا جائزہ لیا اسٹارٹ سے اینڈ تک الیکشن کمیشن نے, اور پھر انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ جی یہ غلط ہوئے ہیں, یہ کالعدم قرار دیے ہیں, اور پھر اکارڈنگ ٹو دا لا ان کا انتخابی نشان بلہ ان سے لے لیا گیا. اچھا خیر, جہاں تک عمران خان کی بات ہے اور الیکشنز کا فیوچر, پاکستان تحریک انصاف کے بلے کا فیوچر, عمران خان الیکشن لڑ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ ریلیز کر دیا جائے بالکل الیکشنز تھوڑی سی دیر ہی پہلے, اسی لیے وہ کاغذات نامزدگی اپنے جمع کروا رہے ہیں. انہوں نے لاہور سے بھی کروا دی ہیں, میاں والی سے بھی کروائے ہیں, اور امید پہ دنیا تو قائم ہے. لیکن ایک وہی بات ہے کہ جو ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے الیکشنز کی, جس طرح باقی ساری ابھی سیاسی پارٹیوں نے اور ٹائم طلب کیا تھا الیکشن کمیشن سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے کہ ایکسٹینڈ کریں ڈیٹ کو, اور 2 دن کے لیے ایکسٹینڈ کی گئی, کیونکہ اس میں صرف آپ نے ایک پیپر جا کے جمع نہیں کروانا, اس کے لیے ایک پراپر ڈاکیومنٹس جو ہے ریکوائرڈ ہوتے ہیں, اور پھر جا کے آپ جو ہے نا ایلیجیبل ہوتے ہیں اس کی جمع الیکشن لڑنے کے. تو عمران خان از ٹیکنگ نو چانس. انہوں نے ڈسپائٹ آف ہز ڈسکوالیفیکیشن, ڈسپائٹ آف ہم بینگ ان جیل, چاہے وہ جیل میں ہیں, نائل ہیں, اسٹل وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں. ہو سکتا ہے, اور یہ چیز پی ایم ایل این تو بہت زیادہ فیئر فیل کر رہی ہے نا, حالانکہ کمپلیٹلی ڈسمنٹل کر کے رکھا ہوا ہے اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کو, بٹ اسٹل ان کے اندر یہ فیئر موجود ہے کہ یہ نہ ہو کہ تھوڑا ٹائم پہلے عمران خان جو ہیں وہ جیل سے نکلے اور الیکشن لڑنا شروع کر دیں, کیونکہ وہ الیکشن کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا رہے ہیں. اگر وہ نکل آتے ہیں, اور سپریم کورٹ کا خاص طور پہ جو بیچ میں اس ٹائم انوالومنٹ چل رہی ہے نا بڑی پازیٹیو قسم کی, عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ کو جو لیٹر لکھا تھا نا کہ آپ اس میں نگرانی کریں آپ الیکشنز کی, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیول پلینگ فیلڈ وغیرہ کے بارے میں بھی انہوں نے ان سے بات کی ہے, تو سپریم کورٹ نے ایکچولی میرا خیال ہے اس لیٹر کا جواب دے رہی ہے اس ٹائم, کہ ان کی جو ہے وہ ریکویسٹ تھی, ان کی پلائٹ تھی عمران خان کی, جو سن لیا انہوں نے. اس ساری سچویشن میں یو نیور نو
کہ وہ الیکشن لڑ لیں. اور اگر عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے جیل سے نکلتے ہیں یا جب عمران خان صاحب جیل سے نکلتے ہیں, اگر وہ الیکشن سے پہلے ہے اسپیسیفکلی, then it is going to be a colossal win for Pakistan Tehreek Insaf. It is going to make Imran Khan unbeatable and untouchable. اور بڑی ون ہوگی یہ ان کے لیے اس ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جن چیزوں سے پاکستان تحریک انصاف گزر رہی ہے اس وقت. اور اس فیئر کو سب سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ فیل کر رہی ہے اس ٹائم. ان کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ وہ تھوڑا سا بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان کو راستہ دیا جائے, اور ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو شاید راستہ دیا جا رہا ہے اس ٹائم عمران خان کو وے آؤٹ کا. یہ ساری باتیں ابھی ڈے ٹو ڈے کی اس سے ہی پتہ چلیں گی, لیکن 8 فروری تک جب تک الیکشن آ نہیں جاتے تب تک ہر دن ہر پارٹی کے لیے جو ہے نا ایک نئی طرح کی ہی خبر لے کے آئے گا, اور ان کے لیے ایک دن بھی سکون کا نہیں ہے جب تک الیکشن نہیں ہو جاتا, کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سے پہلے. عمران خان ریلیز ہو سکتے ہیں, عمران خان الیکشن لڑیں جیسے نارمل طریقے سے لڑا جا سکتا ہے, اور عمران خان اگر بلے کے نشان کے بغیر الیکشن لڑتے ہیں جس طرح بے نظیر کے ساتھ ہوا تھا, اور انہوں نے فوری طور پہ اپنا نشان جو تھا بدل دیا تھا اور وہ ساری چیزیں کی تھی, ٹائم پیریڈ اتنا نہیں ہے, تو وہ ان کی تو سچویشن بھی اور تھی کہ ان کا الیکشن انٹر پارٹی الیکشن کا کوئی ایشو نہیں تھا, ان کے ساتھ اس قسم کے معاملات نہیں تھے. اگر اس طرح کی کوئی راستہ عمران خان کے لیے نکلتا ہے اور وہ اگر جیل سے بھی نکل آتے ہیں ساتھ, تو وداؤٹ انتخابی نشان بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ نے توڑ دیا یا ان کو ووٹ نہیں ملے گا. یہ اسٹل ایک بہت بڑا تھریٹ ہی رہیں گے باقی ساری سیاسی پارٹیز کے لیے. ابھی تک کے لیے ویڈیو میں اتنا ہی ہے. نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.